اب تو آپ آ گئے ہیں. بھائی موبائل پیچھے رکھیں. فریم ریڈی رشید. جی سر اسٹارٹ کیجیے گا. ایک سر 2 منٹ وہ ٹیرا آن کر رہا ہے سر. مکاؤ بھائی سنگیو ہو گیا. ٹھیک ہے سر. بسم اللہ. اسد صاحب بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ساتھی حضرات، خاتون خواتین، بلکہ آج ہم محمود خان اچکزئی صاحب جو پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ ہیں، قائد ہیں، ان سے ملاقات کے لیے آئے ہیں. جناب اسد کیسر صاحب سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور نو منتخب رکن قومی اسمبلی کی قیادت میں تحریک انصاف کے وفد کی شکل میں عمران خان صاحب کا خصوصی پیغام محمود خان اچکزئی صاحب کی کو پہنچایا اور ان کی خدمت میں کچھ عرضداشت تھی، کچھ باتیں تھیں پاکستانی سیاست کے حوالے سے، اور خاص طور پر جو حالیہ دنوں میں انتخابات ہوئے ہیں ان انتخابات کی شفافیت اور غیر جانبدارانہ حیثیت جو کہ مشکوک ہو چکی ہے، جس پر پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کو شدید تحفظات اور اعتراضات ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات کو جس غیر جانبدارانہ، شفاف اور صاف طریقے سے ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکے. کئی پارٹیوں کو ان کے حق سے محروم کیا گیا. صوبائی اسمبلیوں میں، قومی اسمبلی میں فارم 45 میں جو پارٹیاں جیتی تھیں ان کو فارم 47 میں شکست خوردہ ڈکلیئر کیا گیا، اور عوام نے اپنے ووٹ کی جو حرمت تھی، جو عوام کے ووٹ کی امانت تھی، اس کو بددیانتی سے عوام سے لے کر ان لوگوں کو دیا گیا جن کو عوام نے ریجیکٹ کیا تھا. پختونخوا ملی عوامی پارٹی نے بھی اس انتخابی دھاندلی کے خلاف سب سے پہلے آواز اٹھائی، بلوچستان میں تحریک چلائی. محمود خان اچکزئی صاحب کی سربراہی میں ابھی تک وہ تحریک جاری ہے. ہم پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ہم نے نہ صرف ان کا خیر مقدم کیا بلکہ اس تحریک کے ساتھ اپنی ہمدردی، اپنی سپورٹ اور اپنی حمایت کا بھی ان کو یقین دلایا. آج اس موضوع پر بات چیت ہوئی اور صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا پر بات ہوئی کہ آئندہ آنے والے دور میں پاکستان میں آئین کے تحفظ، جمہوریت کے تحفظ اور انتخابات کی شفافیت، یہ وہ ایجنڈا ہے جس پر تمام محب وطن اور جمہوریت پسند پارٹیوں کو ایک ہونا چاہیے. اور آئندہ آنے والے الیکشن میں نہ صرف اس قسم کے اقدامات اور دھاندلی کا سدباب ہونا چاہیے بلکہ موجودہ الیکشن میں بھی جن لوگوں کو ان کے حق سے محروم کیا گیا وہ حق ان کو ملنا چاہیے، تاکہ پارلیمنٹ مضبوط ہو اور سیاسی استحکام کے نتیجے میں معاشی استحکام بھی آئے اور سماجی استحکام بھی آئے. یہ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا. اس کے بعد میں اسد کیسر صاحب سے اور محمود خان اچکزئی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی کوئی بات کرنا چاہیں تو کریں، لیکن بنیادی جو مقصد تھا، آبجیکٹو جو اس میٹنگ کا تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برسٹر ولی سیف صاحب نے آپ کے سامنے بالکل وضاحت سے بات کر دی ہے. ہم مشکور ہیں محمود خان اچکزئی صاحب کے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، اور اس وقت جو پوری ملک میں جو دھاندلی ہوئی ہے اور جس طرح ریگنگ ہوئی ہے اس کے لیے محمود خان اچکزئی کی جو ایک جدوجہد ہے، جس طرح انہوں نے آواز اٹھائی ہے، ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہم صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ کہ اس ملک میں یہ عوام کا حق ہے کہ وہ قانون اور آئین کے مطابق جس کو منتخب کرے اس کو عزت ملے، اس کو مینڈیٹ ملے، اور اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ ملک کی نمائندگی کرے. اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں کہ الیکشن ایک نہیں جیتا ہے اور ڈکلیئر دوسرا ہو گیا ہے. ویسے ان لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں کہ وہ ان کو خود پتہ ہے کہ وہ الیکشن ہار چکے ہیں،
اور اس کے باوجود وہ اسمبلی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو نمائندے کہیں گے، ان کو شرم آنی چاہیے. یعنی ایک جعلی کیبنٹ بنے گی، ایک جعلی پرائم منسٹر بنے گا. پنجاب میں آپ نے دیکھ لیا کہ وہ خاتون جو اپنے آپ کو چیف منسٹر جو ہے نا سمجھ رہی ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو شامل کیا، جس طرح ریگنگ کی گئی. تو اس حکومت کی کریڈیبلٹی کیا ہے، اس کے پاس مورل اتھارٹی کیا ہے؟ یعنی نہ قانونی طور پر اس کے پاس کوئی گنجائش ہے، نہ اخلاقی طور پر. ہم صرف مطالبہ کرتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق جس کا مینڈیٹ ہے اس کا احترام کیا جائے. آپ کو پتہ ہے اسلام آباد سے آپ کا تعلق ہے، 3 سیٹیں ہم سے زبردستی چھینی گئی. کراچی میں ہم سے چھینی گئی سیٹیں، پنجاب میں، لاہور میں، پشاور میں، یعنی بلوچستان میں، پورے ملک میں ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. ہم جو کہتے ہیں کہ ہمارے اس وقت 180 سیٹیں بنتی ہیں، اگر جو فارم 45 کے مطابق، اور ہم آسانی سے اپنی حکومت بنا سکتے ہیں. تو میں ان تمام جو اس وقت پاور کریڈور میں بیٹھے ہیں، جو اختیارات ہیں جن کے، میں اس سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا را، جو نواز شریف خود بھی کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائم ہے کہ ووٹ کو عزت دینی چاہیے. شکریہ جی. بڑی مہربانی یہاں آئے، میں مشکور ہوں. بات یہ ہے، ہم 2-3 سال سے کہہ رہے تھے کہ بھائی پاکستان اپنی تاریخ کے انتہائی خطرناک بحران میں مبتلا ہے. اقتصادی طور پہ ہمارا ملک بحران میں ہے، اخلاقی بحران ہے، سیاسی بحران ہے. بار بار ہم یہی کہتے رہے، ہر پارٹی سے یہی کہتے رہے کہ بھائی الیکشن سے پہلے مہربانی کریں ایک گورننس کانفرنس بلائی جائے جس میں ملک کے تمام اسٹیک ہولڈرز بشمول افواج پاکستان، ججز، جرنلسٹ، کاروباری حضرات، تاکہ ہم مل بیٹھ کے بات کریں اور کلیکٹیو وژڈم سے اپنے ملک کو ان بحرانوں سے بچائیں. لیکن پشتوں میں یہ مثل ہے کہ غریب اللہ کی اذان پہ کوئی روزہ نہیں توڑتا. ہماری بات کو کسی نے بطور اعتراض نہیں سمجھا، ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں. آئین ہماری کمزوری ہے، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو، یہ ہماری کمزوری ہے. جو جج، جو جرنیل، جو جرنلسٹ، جو پاکستان کا سٹیزن آئین کا احترام کرتا ہے اس کو ہم سلوٹ کرتے ہیں. جو جج، جو جرنیل، جو سیاسی آدمی آئین سے کھلواڑ کرے گا ہماری طرف سے وہ مردہ ہے. یہ ایجنڈا ہے پاکستان کے بچانے کا. آئیں ہم توبہ کر لیں. 76 سال سے جو کچھ ہم نے کیا ہے، ہماری بدکاریوں، ہماری ناروا، ہماری اس کی وجہ سے پاکستان انتہائی اس میں ہے. آئیں بسم اللہ کریں، توبہ کریں اور پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنا کے ان تمام پاکستان، جہاں میں بھی یہی ہوتا ہے، تمام پاکستان میں خارجی و داخلی پالیسیاں پارلیمنٹ بناتی ہے. عمران خان سے میں اور وہ ٹاکنگ ٹرن پہ بھی نہیں تھے، معمولی باتوں پہ گڑبڑ آئی. لیکن جب عوام نے ان کو ووٹ دیا، تقاضا یہ تھا کہ اقتدار ان کے حوالے کیا جاتا، ان کو حکومتیں بننے کے لیے کہا جاتا. نہیں ہوا. اب بھی وقت ہے، نہ کھیلیں بابا، نہ کھیلیں دوسرے. ہم نے 2 دفعہ یہ کھلواڑ کیا ہے اور ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا. ایک دفعہ 1970 میں ہم نے الیکٹڈ لوگوں کو حکمرانی نہ دی، بدقسمتی سے ہمارا ملک ٹوٹا. دوسری دفعہ 1977 میں گڑبڑ ہوئی، مرد آباد زندہ آباد تاریخیں چلی، نتیجے میں گرفتار کو پھانسی ہوئی. اب کی بار پاکستان بہت کمزور ہے. نہ چھیڑ ان چیزوں کو. سب جنہوں نے جیتا ہے انہیں بسم اللہ کر کے وہ کر دیں. بہرحال ہم یہی کہہ سکتے ہیں، پاکستان آئین کی بالادستی، پارلیمنٹ کی طاقت کو سرچشمہ بنا کے قیامت تک چل سکتا ہے، بہترین بن سکتا ہے، ایشین ٹائگر بن سکتا ہے اور دنیا کے قوموں میں
اس سے چل سکتا ہے. باقی اگر خام میں لوگ وہ کر رہے ہیں, بعض ہمارے دوست آپ کی کاروں والے بھی میں پوچھا تھا, میں اتنا بڑا بھی تو نہیں ہوں, وہ بھی کبھی کبھی اسٹیبلشمنٹ طاقتور ہے. ہر ملک میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ امریکہ سے طاقتور ہے؟ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ فرانس کی اسٹیبلشمنٹ سے طاقتور ہے؟ وہ بھی ہیں, ان کی ایجنسیاں بھی, وہ الیکشن پارلیمنٹ کو جا کے بتاتی ہیں کہ یہ ہمارے پرابلم ہے. آپ الیکشن سے پہلے اس کو مت چھوڑو, اس کو چھوڑو, یہ بربادی کا راستہ ہے. کم سے کم اس راستے پہ ہم جانے کے لیے تیار ہیں. اسی کے ساتھ یقین رکھیے اس مقابلے میں پارٹی اس کو سپورٹ کریں. ہمارا یہ بہت افسوس ہے, مجھے دکھ ہوتا ہے. میاں محمد نواز شریف کو خدا ان کو زندہ رکھے, خدا ان کی عزت کا شائع رکھے. میاں محمد نواز شریف سے ہمارا رشتہ اسی بنیاد پہ بنا تھا کہ وہ ووٹ کو عزت دل کی بات کرتے تھے. میں یہ کچھ نہیں کہہ سکتا. اردو میں کہتے ہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, پتہ نہیں کہاں سے لوگ آئے, پتہ نہیں کیا کر دیا. نتیجے میں ایک بات میں نے کی, ناراض ہو گئے ہوں گے. جذبات میں شہباز کے متعلق میں نے کچھ کہا تھا. وہ کہیں کہہ گیا تھا کہ میں گزشتہ 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہوں. میں نے اس پہ غصہ کر کے وہ پہلا والا غصہ اس میں کھڑا ہوں کہ یہ غلط ہے اسٹیٹمنٹ. جو بھی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہوگا وہ ہمارے لیے قابل سزا بھی ہوگا, اور اس کو مقابلات بھی کہیں گے, اور اس کے خلاف نعرے بھی اڑائیں گے. اس لیے میں نے لفظ سخت کہا تھا تو میں واپس لیتا ہوں. میں نے لفظ کہا تھا یا کچھ کہا تھا, میں ساری فرض ہے. میں آج بھی کہتا ہوں شہباز میرا دوست ہے, پارلیمنٹ میں بنتا ہے. اچھا اچک زئی صاحب, آپ کی بڑی دوستی رہی ہے